بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 8۔ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آج ہی اپنی زندگی کا نیا باب کھولنا چاہتا تھا۔ میرے جسم پر معمولی سا لباس تھا، میری جیب میں گنتی کے پیسے تھے۔ میں لاکھوں کی جائیداد کا حقدار ہو کر اب مزید مفلسی اور تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچی سے کچھ رقم وصول کر کے اپنا کام چلانا چاہیے، کیونکہ چچی کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ میرا ہی مال تھا۔ مجھے چوری نہیں کرنی تھی، جبراً کسی سے کچھ نہیں چھیننا تھا، اپنا ہی مال سود در سود وصول کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ میری نگاہوں کے سامنے پہلے اس کا چہرہ آیا، پھر جانی پہچانی نفرت سے بھرپور آنکھیں۔ میں ان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی سوچ تک پہنچ گیا۔ پہلے مجھے گنگنانے کی آواز سنائی دی، یقیناً چچی صاحبہ موڈ میں آ کر گنگنایا کرتی تھی۔ پھر میرے دماغ سے نکل رہے تھے، وہ مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گنگناہٹ ختم ہو گئی، ان کے خیالات پڑھنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا اس وقت وہ آئینہ کے سامنے ہیں۔ ان کی سوچ کہہ رہی ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں ابھی تک جوان نظر آتی ہوں۔ میرے ملنے والے سبھی لوگ میرے بچوں کی ماں نہیں کہتے، بڑی بہن سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی کہ ابھی تک بڑھاپا مجھ سے دور ہے۔ جہاں دولت ہو، کھانے کے لیے مرغن غذائیں ہوں اور خامد بوڑھا ہو تو عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ آج کی تقریب میں زمردگی انگوٹھی اور ہیرے کی لاکٹ والا نیکلس پہن کر جاؤں گی۔ کہیں سے چغلی دکھانے والا بڑھاپا میرے جوہرات کی جگہ جماہٹ میں چھپ جاتا تھا۔ وہ اپنی دولت اپنے بوڑھے شباب کے متعلق سوچ رہی تھی اور کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی مجھے ان کے پاس پہنچنا تھا، میرے خیال نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو بیگم ناصر۔ میری سوچ جیسے اس کے دماغ تک پہنچی وہ ٹھٹک گئی، کیونکہ ایک ساتھ کے لیے وہ خالی ذہن ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا، یہ کیسی آواز ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو بیگم ناصر کہا ہے؟ ہاں، میرے خیال نے ان کے دماغ سے سرگوشی کی۔ میں تمہارا دماغ ہوں، تمہاری سوچ ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ جواب دو، تم کہاں جا رہی ہو؟ غزالہ کی ایک سہیلی کے یہاں شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ بھولی ہوئی باتیں یاد کرنا چاہیے۔ تم ان آنکھوں کو یاد کرو جنہیں دیکھتے ہی تم ڈر جایا کرتی تھی۔ ایک بار تم نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ ہاں، چچی کی سوچ میں ایک لمبی سی ہاں ابھری۔ ہاں، یاد آیا، وہ کمبخت فرات کی آنکھیں تھیں۔ کیسی آنکھیں تھیں؟ ذرا ان آنکھوں کا تصور میں لاؤ۔ دیکھو وہ آنکھیں تمہارے خیالوں میں روشن ہو رہی ہیں، انہیں توجہ سے دیکھو۔ ہاں، وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ کیسی ڈراؤنی آنکھیں ہیں؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اف، مجھے کیا ہو گیا؟ اس تصور سے نظریں ہٹانا چاہتی ہوں مگر نہیں ہٹا سکتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا تمام وجود ان آنکھوں سے چپک کر رہ گیا۔ یہ کمبخت اچانک ہی مجھے کیسے یاد آ گئی؟ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں رکھا۔ ان آنکھوں سے تمہارے خوف و دہشت کا پرانا رشتہ ہے۔ تم ان آنکھوں کو دیکھتی رہو گی اور تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارا تصور، تمہاری سوچ، تمہارا دماغ ان آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ تم اس دنیا سے غافل ہوتی جا رہی ہو۔ وہ آنکھیں حکم دے رہی ہیں، تم حکم کی تعمیل کر رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا، کہاں بیٹھی ہو؟ میں نہیں جانتی کہ کہاں بیٹھی ہوں، ان آنکھوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ دو طرفہ بصیرت سے کام لو۔ اپنی دماغی آنکھوں سے فرحاد کی آنکھوں کو دیکھتی رہو اور ظاہری آنکھوں سے اپنے ماحول پر نظر رکھو۔ بولو، تم کہاں بیٹھی ہو؟ چند لمحوں کے بعد اس کی سوچ کی لہروں نے کہا، میں سنگار میز کے سامنے ایک کشن پر بیٹھی ہوں۔ ٹھیک، اب وہ آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوست رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتی رہو گی
اور اپنے ملنے جلنے والوں سے حسب معمول باتیں کرتی رہو گی، مگر تمہاری سوچ کو وہ سلگتی ہوئی آنکھیں کنٹرول کرتی رہیں گی۔ اب وہ آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں، بتاؤ تمہارا خاوند ناصر کہاں ہے؟ وہ اس وقت کراچی میں ہے۔ تمہارا بیٹا ظہیر کہاں ہے؟ ظہیر غزالہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی شادی کی تقریب میں گیا ہوا ہے۔ تمہاری دوسری بیٹی شاہینہ کہاں ہے؟ وہ پنڈی میں اپنے نانا کے ہاں رہتی ہے۔ اس وقت کوٹھی میں کتنے ملازم ہیں؟ ہمیں کھانے کی دعوت ہے، اس لیے باورچی کو چھٹی دے دی ہے۔ صرف ایک ملازم کوٹھی کی نگرانی کے لیے موجود ہے۔ چلو اپنی جگہ سے اٹھو اور اس ملازم سے جا کر کہو کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوارٹر میں جا کر آرام کرے، جب ضرورت ہوگی تم اسے بلا لو گی۔ اور سنو، تم اپنی حرکت کے متعلق سوچتی جاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ وہ سوچنے لگی اور کشن سے اٹھ گئی، کھڑی ہوئی۔ اپنے بیڈ روم سے باہر جا رہی ہوں، میں کاریڈور سے گزر رہی ہوں اور اپنی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں۔ اب مجھے ملازم کو آواز دینا چاہیے، چوکیدار یہاں آؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ چوکیدار کو حکم دے رہی تھی وہ کوارٹر میں چلا جائے، ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ سوچنے لگی، چوکیدار واپس جا رہا ہے، میں بھی اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے کمرے کے آئرن سے میں کتنے روپے ہیں؟ 30,000 روپے۔ اور کیا ہے؟ زمرد کی انگوٹھی اور زیورات کے سیٹ میں ہیرے کی لاکٹ والی نیکلس ہے۔ تمہارے پرس میں کتنے روپے ہیں؟ 2,500 روپے۔ تم اپنا پرس لے کر باہر پورچ میں آ جاؤ، وہاں ایک اجنبی ٹیکسی میں آ رہا ہے۔ تم اسے پہچانتی ہو لیکن اسے نہیں پہچانو گی، تمہاری یادداشت وقتی طور پر اس کا چہرہ گم ہو جائے گا، لہذا وہ تمہارے لیے ایک اجنبی ہوگا۔ تمہیں اس ٹیکسی کار کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ بولو، جب تک وہ نہ آئے تم پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہو گی؟ ہاں، میں انتظار کرتی رہوں گی۔ اچھا، وہ آ رہا ہے، پورچ کی طرف جاؤ۔ چچی صاحبہ میرے حکم کے مطابق عمل کر رہی تھی اور اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچتی جا رہی تھی۔ میں نے سنگار میز پر سے اپنا پرس اٹھا لیا، پھر اپنے بیڈ روم سے باہر جا رہی ہوں۔ میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں، اب میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور یہاں سے گزرتی ہوئی پورچ کی طرف جا رہی ہوں، اور اب میں پورچ کے برآمدے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میری سوچنے کا شاباش، اس طرح کھڑی رہو، وہ اجنبی آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مراقبہ ختم کر دیا اور جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھ کر جانے لگا۔ اس وقت رات کی تاریکی پھیل گئی تھی، بجلی کے کمکموں نے لانس گارڈن دور دور تک روشن کیا ہوا تھا۔ رومانی جوڑے کہیں کی بیٹھے ہوئے تھے، کہیں ٹہل رہے تھے۔ پھر گارڈن کے ریسٹورنٹ میں دل پھینگ قسم کے رئیسزادوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ وہیں ایک میز پر کیسر نظر آیا، وہی کیسر جو غزالہ کا بوائے فرینڈ تھا اور 5 سال پہلے جس کی میں نے اچھی طرح پٹائی کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ٹھنڈی بوتل پی رہا تھا۔ ہمارے درمیان تقریباً 20 گز کا فاصلہ تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ مجھے گور گور کر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اچھا تو یہ فراد کا بچہ اسی شہر میں ہے۔ میں سمجھ رہا تھا یہاں سے جا چکا۔ سور کمینہ، اس نے غزالہ کے سامنے مجھے مارا تھا، اس کی وجہ سے وہ سینہ ہاتھ سے نکل گئی۔ مجھے بزدل کہتی ہے، میں نے اس الو کے پٹھے سے انتقام نہ لیا تو میرا نام کیسر نہیں۔ اتنا سوچ کر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، بشیرے، اس آدمی کو پہچان لے جو ادھر سامنے والی روش پر کھڑا مجھے گور کر دیکھ رہا ہے۔ بشیرے نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ کیسر سے کچھ کہنے لگا۔ میں ایک وقت میں ایک ہی شخص سے دماغی رابطہ رکھ سکتا تھا، اس لیے بشیرے کی باتیں نہ سن سکا، البتہ اس کے بعد کیسر کا جواب سنائی دیا۔ اس کی باتیں اس لیے سنائی دے رہی تھی کہ انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ سوچنے اور بولنے کی قدرتی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دماغ سے سوچ کی لہریں نکلتی ہیں، پھر وہ لہریں قوت گویا تک پہنچتی ہیں۔ اس وقت کیسر کے بولنے سے پہلے ہی اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ بشیر سے کہہ رہا تھا، اچھا تو تم اسے جانتے ہو، یہ شدارہ میں رہتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک، ایک اسکول میٹرس کے یہاں رہتا ہے۔ مجھے بھی یاد آ گیا، غزالہ کہتی تھی کہ اس کی پھوپھی ایک اسکول میں ہیڈ مسٹرس ہے۔ یار تم پتہ چلاؤ کہ یہ کہاں آتا جاتا ہے، میں اسے گھیر کر مارنا چاہتا ہوں۔ بشیر نے کچھ کہا، کیسر نے اس کا جواب دیا، نہیں ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں، یہاں بیچ بچاؤ کرنے والے بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ میں اس کم بخت کو ایسی جگہ مارنا چاہتا ہوں جہاں پانی نہ ملے۔ میں نے دماغی رابطہ توڑتے ہوئے اپنے دل میں کہا، میں بھی اس وقت تم سے الجھنا نہیں چاہتا، میرے لیے اتنی اطلاع کافی ہے کہ تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو۔ اب میں تم سے محتاط رہوں گا۔
मैं दुश्मनों से कतरा कर गार्डन से बाहर आ गया और एक टैक्सी में बैठकर कोठी की तरफ रवाना हो गया। बहुत अरसे के बाद एक टैक्सी की आरामदेह सीट पर बैठा था। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरे दुश्मन मेरी दौलत से खरीदी हुई एयर कंडीशन गाड़ियों से कितने मज़े और सैरो तफरी करते रहते हैं और मैं सड़कों पर पैदल चलता रहा हूँ। अब इंशाल्लाह वो पैदल चलेंगे और मैं एयर कंडीशन कार में तफरी के लिए निकला करूँगा। मैं ज़्यादा देर खुशफहमी में मुबतला नहीं रहता, ज़्यादातर काम की बातें सोचता हूँ। मैंने खुशाइद ख्यालात को फ़ौरन ज़हन से झटक दिया और दोबारा चाची से रब्ता कायम किया। मैंने ख्याल की खामोश ज़ुबान से पूछा, क्या कर रही हो? पोर्च के बरामदे में खड़ी हूँ। तुम बिल्कुल तनहा हो? हाँ तनहा हूँ, चौकीदार जा चुका है, न जाने वो अजनबी कब आएगा। क्या तुम तन्हाई से बोर हो गई हो? हाँ, इंतज़ार की कोफत हो रही है। वाकई हो रही होगी। कुछ देर पहले तुम आईने के सामने गुनगुना रही थी। कोफत और बोरियत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है कुछ गुनगुनाती रहो। तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है, यूँ लगता है जैसे 70 वर्ष की बुढ़िया अपनी गुजरी हुई जवानी का मातम कर रही है। वो सुलगती हुई आंखें तुम्हें हुक्म देती हैं, गुनगुनाओ। ये कहकर मैंने राब्ता तोड़ दिया। 15 मिनट के बाद जब टैक्सी कोठी के पोर्च में आकर रुकी तो वो बेसुरी आवाज़ में गुनगुना रही थी। मैं टैक्सी से उतरकर बाहर आया। देखना चाहता था कि वो मुझे पहचानती भी है या नहीं। नहीं, वो मेरे ज़ेरे असर थी। मैंने उनकी याददाश्त से पुरानी जान पहचान को मिटा दिया था। वो मुझे खाली नज़रों से देखती हुई गुनगुना रही थी। मैंने उनके हाथ से पर्स लिया और उसमें से 5 रुपए का एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिया। उसके जाने के बाद मैंने पर्स के तमाम रुपए अपनी जेब में रखे। उसे खाली करके उन्हें देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो, अब बस करो, मेरे साथ आओ। वो मेरे साथ चलती कोठी में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उनकी ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने हुक्म दिया, वहाँ सामने सोफे पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। उनके सामने वाले सोफे पर मैं बैठ गया। इस वक्त मैं ज़ुबान से कुछ नहीं कह रहा था, मैं सोच रहा था और वो अपनी सोच के ज़रिए जवाब दे रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी सोच पर मेरी आंखों का पहरा है। मेरी आंखें तुमसे पूछती हैं, बताओ तुम्हारे खामन नासिर अली के पास ज़मीनों के जो कागजात हैं, तुम उनके मतलब क्या जानती हो? वो सोचने लगी और मैं सुनने लगा। मेरे खामद के पास 2 किस्म के कागजात हैं। एक असली हैं जो ज़मीनों पर अफराद के बाप तैमूर अली की मलकियत साबित करते हैं। दूसरे कागजात जाली हैं। ये कागजात मेरे खामद और पटवारी की मुश्तरका साजिशों से तैयार किए गए। इसके सिले में हम पटवारी को हर माह 1000 रुपये देते हैं। अफराद की फूफी इस फ्रेब को किसी हद तक समझती है, मगर इन कंगालों के पास इतना पैसा नहीं कि वो बरसों तक ज़मीनों के लिए मुकदमा लड़ते रहे। ज़मीनों के असली कागजात कहाँ हैं? बैंक के लाकर में है। लाकर किसके नाम है? मेरे नाम पर। नासिर तुम्हें इतनी अहम दस्तावेज़ात तुम्हारे पास क्यों रखता है? मैं खुद उसे इतना मौका नहीं देती कि वो ऐसी चीज़ें अपने पास रखे। क्या पता कल को भतीजे की मोहब्बत जोश मारे और वो ईमानदार बनकर उसके कागजात वापस कर दे। ऐसी सूरत में मेरा बेटा कंगाल हो जाएगा। मेरा खावन मेरे इशारों पर नाचता है। ज़मीनों और दुकानों की तमाम आमदनी मेरे पास लाता है। मैं वो तमाम रकम मुख्तलिफ बैंकों में रखती हूँ। तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? 15,70,000 रुपये। जेवरात कहाँ और कितनी मालियत की है? जेवरात लाकर ज़मीन की मालियत तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। इस वक्त इस कमरे के एरन सेब में 30,000 रुपये और जेवरात है। हाँ, 30,000 रुपये और जेवरात है। चलो उठो, अपनी कोई अटैची निकालो और सेब के तमाम रुपए जेवरात इस अटैची में रख दो। वो अपनी जगह से उठ गई और अलमारी के पास जाकर उसे खोलने लगी। बेचारी चची जान कितनी अच्छी थी। जिस दौलत को बेईमानी से हासिल किया था उसे बड़ी ईमानदारी और फरमाबरदारी से मेरे हवाले कर रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर उनके करीब आ गया। अलमारी में बहुत से कीमती मलबूसात नज़र आ रहे थे। हैंगर में कितनी ही कीमती साड़ियाँ लटक रही थी। मुझे जरीना और फूफी का ख्याल आया, जिनके पास पहनने के लिए बराए नाम मामूली से कपड़े थे। मैंने तमाम साड़ियाँ और गर्म शालें निकालते हुए कहा, इन्हें भी टेची में रख दो। उन्होंने हुक्म की तामील की। फिर वहाँ से टेची उठाकर एरन सेब के पास ले आई। सेब में 100 और 50 के नोटों की कई गड्डियाँ और जेवरात कई सेट रखे हुए थे। इनमें ज़मुर्द की अंगूठी और हीरे के लाकट वाला नेकलेस भी था। मैंने तमाम चीज़ें अटैची में रखवा दी। तिजोरी ऐसे खाली होगी जैसे झाड़ू फेर कर गिर्द साफ कर दी गई हो। मैंने अटैची को बंद करते हुए कहा, जाओ वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ।
وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں ٹیچی اٹھا کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مرحوم تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور جعلی کاغذات تم لاکر سے نکال کر لاؤں گی۔ کل بینک ہالیڈے ہے، پرسوں صبح تم میری آنکھوں کی رہنمائی میں بینک جاؤ گی اور وہ کاغذات لاکر سے نکال کر میرے حوالے کروں گی۔ اب تم بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتی، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ شاباش، میرے یہاں جانے کے بعد تم یہ بھول جاؤ گی کہ یہاں کوئی اجنبی آیا تھا۔ بولو، اجنبی کو بھول جاؤ گی؟ اجنبی کو بھول جاؤں گی۔ اچھا اب میں جاتا ہوں، ذرا اپنی سریلی آواز میں گنگناؤ۔ وہ گنگنانے لگی۔ میں نے اپنے ایک کان میں انگلی ٹھونسی، دوسرے ہاتھ سے اٹیچی اٹھائی اور اس کی گنگناہٹ سے دور ہوتا چلا گیا۔ کوٹھی کے آتے سے باہر آ کر میں کچھ دور تک پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں پچھلی سیٹ پر آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ اپنی پہلی کامیابی پر میں کس قدر نازا و مسرور تھا یہ بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ رہ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پرسوں اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گا۔ راوی روڈ سے گزرتے وقت میں نے سوچا راستہ سنسان ہے، میرے پاس بھری ہوئی اٹیچی ہے اور عام طور پر ٹیکسی ڈرائیور کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے۔ مجھے اس ڈرائیور سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے دماغ میں چھپے ہوئے خطرناک ارادوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ میں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اور اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا لیکن ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے چوری اور بے ایمانی کیوں نہیں کی جاتی؟ جی تو چاہتا ہے جو بھی مالدار سواری آئے اس کا گلا دبوچ لوں۔